السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان حالات میں آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مبارک نہایت احترام والا شمار کیا ہے۔ اس میں ایک خاص دن ہے جس کو ہم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے نام سے جانتے ہیں۔ یوم عاشوراء زمانۂ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا عظمت والا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصول کے بنا پر قریش کے ساتھ یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر اسلام میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالصيام رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھا، اس لیے اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہود تو صرف ایک دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا، ایک روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہا تو 2 دن کے روزے رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو۔ تو میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کا کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اب رہی یہ بات ان روزے کی فضیلت کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ابن ماجہ کے حدیث میں ہیں السنۃ التی بعدہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے بعد کی گناہ معاف کر دیں گا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا سنہرا موقع ہے۔ ایک اور حدیث فضیلت کے بارے میں آئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے
اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں ہمارے روزے اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔